اسی حسن مجتبیٰ کی کرامت دیکھو، بزرگواری دیکھو کہ قاتل ہے گھر میں لیکن کبھی اسے دھڑکتا نہیں ہے، اسے ڈانٹتا نہیں ہے، اور اس ملعون معاویہ نے اسے لالچ دے رکھا ہے، جودہ بنت اشعث جس کا نام ہے، اور میرے مولا کے گھر میں رہتی ہے اور میرے مولا کی قاتل بن رہی ہے۔ لیکن میرا کتنا کریم میرا مولا تھا، حسن مجتبیٰ کتنا کریم تھا، اس کو بھی منع نہیں کرتا۔ ہاں جب اس نے زہر لا کے سامنے رکھا نا تو میرے مولا نے ضرور اسے آگاہ کیا، اے جودہ تو جس لالچ میں تو زہر دے رہی ہے وہ لالچ کبھی بھی پوری ہونے والی نہیں ہے، معاویہ تیرا کبھی بھلا نہیں چاہے گا، تو نے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیا ہے، لیکن دیر ہو چکی تھی، میرے مولا کو دے دیا گیا تھا۔ میرا مولا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ زہر لیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چہرے کا رنگ کبھی زرد ہو جاتا ہے، کبھی سبز ہو جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے اب جس کو بلایا وہ بیوی کو نہیں بلایا، کسی اور خاتون کو نہیں بلایا، کہاں ہے میری بہن زینب؟ اجرکم علی اللہ۔ آج ہمیں پرسہ دینا ہے حسن مجتبیٰ کا، اسی کی ماں سیدہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زینب کو بلایا، کہا بہن میری حالت دیگرگوں ہو چکی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ذرا لاؤ تشت لاؤ۔ ایک مرتبہ لگن حاضر کیا گیا، میرے مولا نے خون کا قے کیا اور بدن جسم جگر کے ٹکڑے زبدان مبارک سے نکل گئے۔ زینب تڑپ گئی، ہائے رے میرے مظلوم بیٹ بھائی حسن، کس نے یہ زہر دیا؟ کہ اس کی بات میں بات کروں گا، میرے بھائی حسین کو تو بلا لیا ہو۔ حسین آئے، اسرار امامت کو امام نے حوالے کیا۔ سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر گریہ شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد حسن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کہا بھائیا آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ کہا تم مجھ پر رو رہے ہو اور میری نگاہوں کے سامنے کربلا ہے۔ بھیا حسین، کربلا کے منظر کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں، مجھے تو یہاں میرے کلیجے کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، کربلا میں تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، میرے مولا حسن نے وصیت یہ فرمائی کہ بھیا حسین مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، نماز میت بھی تم ادا کرنا، اور مجھے ہو سکے تو میرے نانا کے جوار میں دفن کرنا۔ اگر ظالم ایسا کرنے سے روک دے تو اس کے لیے زبردستی نہ کرنا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ ایک بھی خون کا قطرہ میرے جنازے کے لیے بہایا جائے۔ تلوار نیام میں رکھنا، صبر سے کام لینا، اور اگر میرے نانا کے جوار میں دفن نہ کیا جائے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ عزادارو، جنازہ تیار ہو گیا، گھر سے یہ نکل رہا ہے۔ مولا کائنات کے بعد حسن مجتبیٰ کا جنازہ تمام بنی ہاشم کے لیے امتحان کا بھی مرحلہ ہے۔ عباس بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، کچھ اور بھی اپنے عزیز و اقارب موجود ہیں۔ جنازہ دھوم سے اٹھایا بھی گیا ہے، زینب ام کلثوم بھائی کو آخری سلام بھی کر چکی ہے۔ جنازہ اس جگہ پر گیا جہاں پر نبی مکرم ہمیشہ جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ جب وہاں پر میرے مولا حسین نے نماز جنازہ ادا کی تو ایک مرتبہ روضہ مبارک کی طرف جنازے کو لے جایا جا رہا تھا، دیکھا کہ بنو امیہ کے کچھ لوگ شرپسند آ گئے۔ آگے آ کر مروان نے کہا کہ ہم عثمان کی لاش کو تو یہودی قبرستان دفنانے پر مجبور ہو گئے، ہرگز ہم اجازت نہیں دیں گے کہ حسن کو
رسول اللہ کے روضے میں دفنایا جائے، انکار کیا۔ 2 قدم ابھی یہ جنازہ آگے ہی بڑھا تھا کہ جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ حسین نے جنازے کو روکا، عباس کے غیظ و غضب کو بھی روکا۔ میرے بھائی کی وصیت ہے لوٹ جائے۔ زینب نے جب جنازے پر تیر دیکھے، سر و سینے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا بی بی ابھی حوصلہ رکھیے، آپ نے ایک بھائی کے جنازے میں تیر دیکھا ہے، ابھی آپ کو کربلا میں حسین کا جنازہ تیروں پہ دیکھنا ہوگا۔ وہ مظلوم حسین جو زمین کربلا پہ گرے گا تو 9 کے نیزے پہ سر اٹھے گا، لاش پامال کر دی جائے۔